السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا تھوڑا سا نا انٹرنیٹ مسئلہ کر رہا ہے. اگر اٹکے نا ویڈیو تو مجھے ذرا چیٹ پہ لکھ کے بتائیے گا. آواز ایسے نا نہیں آتی ہے لیکن چیٹ پہ لکھا ہوا فوراً آ جاتا ہے. ویک سگنلس میں بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو آج بھی کل والا ٹاپک ہی کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کل مودودی صاحب سے ہم نے سمجھا تھا عبادت ورڈ کی ایکسپلینیشن. ٹھیک ہے. اور بہت ساری نئی سی باتیں بھی پتہ چلی تھی. آج ڈاکٹر شرار کو سنتے ہیں. شرک فی الحقوق، اللہ کے حقوق کیا کیا ہے انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی. اب آئیے سب سے کٹھن وادی آ رہی ہے، شرک فی الحقوق. اللہ کے حقوق کیا کیا ہے انسان پر، اس کی اگر آپ گنتی کریں، لسٹ بنائیں تو بہت لمبی ہو جائے گی. اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے، اللہ کے عائد کردہ فریضے جو ہے وہ ادا کرنے چاہیے، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی تعظیم و تکبیر کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے. ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا، وہ لفظ عبادت. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے. یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت صالح کی تھی. ہاں ویڈیو صحیح نہیں آ رہی نا. ایک منٹ بس ایک منٹ آ جائے سمجھ. اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہیے. ایک لفظ ایسا ہے کہ جیسے کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں. ایک لفظ ہے کہ جو جملہ حقوق کو اپنے اندر سمو لیتا، وہ لفظ عبادت. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں تمام انبیاء اور رسول کی دعوت جو آتی ہے مختلف مکی صورتوں میں، وہ کیا ہے؟ سب نے یہ کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اس کے. یہی دعوت جو ہے حضرت نوح کی تھی، حضرت ہود کی تھی، حضرت صالح کی تھی، حضرت شعیب کی تھی، حضرت لوط کی تھی، اور حضرت موسیٰ کی تھی، حضرت عیسیٰ کی تھی. سب کی دعوت. یہی دعوت جو ہے حضور کی آئی ہے قرآن میں، ایک فرق کے ساتھ. سابقہ تمام انبیاء اور رسول صرف اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. حضور کے بعثت پوری نوع انسانی کے لیے، لہذا یہاں یا قومے کا لفظ نہیں ملے گا. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو. اس سے آگے بڑھیے تو سورہ ذاریات میں فرمایا کہ ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہماری عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی تو ہمیں ملی ہے بندگی کے لیے، اگر ہم بندگی ہی نہ کریں خدا کی تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے.
یہ جو ایک لفظ ہے عبادت، اب میں اس کا تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا لفظ بنا عبد سے. عبد غلام، جس کا آج آپ تصور نہیں کر سکتے. آج ہمیں جس کا تجربہ ہے وہ امپلائر امپلائی ریلیشن شپ کا ہے. آپ نے کسی کو بطور مزدور رکھا ہے، شام تک کام کرنا ہے، 100 روپے دینے ہیں، وہ آپ کا ملازم ہے، غلام نہیں ہے. وہ جب 8 گھنٹے پورے ہو جائیں گے سلام کرے گا اور جائے گا. اور اگر آپ نے کسی کو رکھا ہے خانسامہ کی حیثیت سے اور آپ کہیں بھائی آج وہ نہیں آئی، بھنگن وغیرہ نہیں آئی ہے، ذرا جاؤ ہمارا وہ ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کر دے گا. جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ملازم نہیں ہوا. تو لمیٹڈ ٹائم اور فرائض بھی لمیٹڈ، یہ امپلائر امپلائی کے ہیں. وہ فرائض ادا کرنے کے بعد وہ آپ کے برابر کا شہری ہے، 1 ووٹ آپ کا 1 ووٹ اس کا ہے، کوئی فرق نہیں آپ کے اس کے درمیان. غلام جو ہوتا تھا عبد، وہ آقا کا مملوک ہوتا تھا، ملکیت. اور وہ ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ جہت حکم ماننے پر مجبور تھا. رات کو حکم دے رہا ہے تو نہیں کہہ سکتا صاحب آج اب تو رات کا وقت ہے، آپ کیا حکم دے رہے ہیں، میں تو نہیں مان سکتا. ماننا پڑے گا. کسی بھی وقت کسی بھی نوعیت کا جو بھی حکم دے، ہمہ وقت ہمہ تن ہمہ جہت اطاعت. اور یہ کہ اگر آقا نے کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ اس میں رات کو سو جایا کرو، تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی، ملکیت آقا کی ہے. وہ خود ہی ملکیت اپنے آقا کا ہے. کوئی چارپائی دے دی ہے سو جایا کرو، تو وہ اس کی ملکیت نہیں ہو جاتی. تم بھی اپنے آپ کو کسی شے کا مالک نہ سمجھو. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں وہ اللہ کی ملکیت. تو یہ عبدیت، یہاں تک کہ اگر آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس زمانے میں آقا کو اختیار تھا، جس طرح چاہے ٹارچر کرے، جس طرح کی چاہے تکلیف دے، اور جب چاہے قتل کر دے، کوئی مقدمہ نہیں. غلام کی طرف سے کوئی مدعی نہیں، کوئی اس پر پکڑ دھکڑ نہیں. تم نے کیا کیا؟ بالکل جیسے آپ کی بکری تھی، آپ نے ذبح کی اور گوشت پکا کے کھا لیا. کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بھائی میری ملکیت تھی بکری، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھایا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اسی طرح اگر وہ آقا جو ہے وہ غلام کو قتل کر دیتا تھا تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی باس پوچھ نہیں تھی. اس معنی میں اللہ کے غلام بننا، ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ ہمہ جہت، اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت. یہ ہے عبادت کا ظاہری پہلو، یا میں کہا کرتا ہوں عبادت کا جسد، عبادت کا ظاہر، عبادت کا جسم جو نظر آتا ہے. ایک ہے عبادت کی جان یا عبادت کی روح جو نظر نہیں آتی. ہماری جان کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ روح کہاں ہے کسی کو نظر آتی ہے؟ لیکن ہمارا وجود جان ہی سے تو ہے. جان نکل جائے گی تو پھر تو یہ جسد جو ہے یہ گل سڑ جائے گا اگر جلدی سے تم نے اس کو پہنچا نہ دیا قبر کے اندر، یا جلدی سے کریا کرم نہ کر دیا اور اس کو جلا نہ دیا تو سڑے گا بری طریقے سے، متعفن ہو جائے گا. تو اگرچہ قرآن مجید میں محض اطاعت پر بھی لفظ عبادت کا اطلاق ہوا ہے. چنانچہ جب حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں پیش ہوئے پہلی مرتبہ، فرعون نے ایک پھپتی چست کی اپنے حواریوں اور درباریوں سے مخاطب ہو کر، یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے اس طرح بات کر رہے ہیں، ہم سے کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ ارسل معنا بنی اسرائیل وقومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری غلام قوم ہے. ظاہر بات ہے کہ وہ فرعون یا ان کی قوم کی پرستش نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، لیکن چونکہ اطاعت پر مجبور تھے لہذا اس کے لیے لفظ اس نے استعمال کیا عابدون، قومہما لنا عابدون. اور ایک اور موقع پر یہ بات آئی کہ جب فرعون نے کہا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے محل میں پالا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پل کر ہماری بلی ہمیں کو میاؤں.
تو حضرت موسیٰ نے کیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، یہ تم بڑا احسان جتا رہے ہو میرے اوپر کہ میں تمہارے محل میں پلا بڑھا ہوں، جبکہ تو نے میری پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ عبدتا، تو عبادت کا اطلاق محض اطاعت پر بھی ہے، چاہے وہ خواہی نہ خواہی ہو، مجبوری سے ہو، کراہت کے ساتھ ہو، لیکن یہ اطلاق اس پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں جو جدید مفکرین ہیں اسلام کے، انہوں نے اس اطاعت کے پہلو کو اتنا نمایاں کیا ہے، اتنا نمایاں کیا، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن سے یہ تصور گزر گیا تھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہو گئی بس، اور کون سی عبادت چاہیے تمہیں؟ تو ان کو بتانے کے لیے نہیں، پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ پہلو اطاعت۔ تو یہ صحیح بات ہے کہ جو ایمفیسائز کی گئی، اور آج بہت سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں امت اس حقیقت کو جان چکی ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اس سب میں اطاعت مطلق اللہ کی درکار ہے۔ لیکن ایک پہلو ابھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوا۔ اللہ کی عبادت میں اگر وہ بالاکراہ ہو رہی ہے، طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو وہ منافقانہ اطاعت ہے۔ جیسے کہا گیا، یہ منافق نہیں نماز کے لیے کھڑے ہوتے مگر کسل مندی کے ساتھ اور بہت ہی طبیعت پر جبر کر کے۔ کیا کرے، اس معاشرے میں کوئی مسلمان سمجھا ہی نہیں جا سکتا تھا جو نماز نہ پڑھتا تو نماز تو پڑھنی پڑ رہی، وہ منافقت۔ اللہ کی اطاعت کاملہ اس کی محبت شدیدہ کے تحت، اس کے شکر کا جذبہ، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، کل شکر تیرے لیے، کل ثنا تیرے لیے، اس شکر اور محبت کے جذبے سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان تو وہ ہے جو شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو اللہ کی اطاعت مطلق، اس کی محبت شدیدہ کے ساتھ دو چیزیں جمع ہوں گی تو پھر وہ اللہ کی عبادت بنے گی۔ چنانچہ وہ جسد ہے تو یہ روح ہے، یہ جان ہے عبادت کی۔ اور فارسی کے دو الفاظ بخوبی ان کے فرق کو واضح کرتے ہیں۔ ایک ہے بندگی، جو ابھی میں نے شعر سنایا، بندگی وہ ہے اطاعت۔ ایک ہے پرستش، پرستش ہوتی ہے محبت سے۔ کوئی زر پرست ہے، کوئی شہرت پرست ہے، کوئی اقتدار پرست ہے، کوئی وطن پرست ہے، کوئی قوم پرست ہے، کوئی خود پرست ہے۔ یہ پرستش، پرستار کہہ دیتے ہیں آج کل، جو مختلف ایکٹرز اور ایکٹریسز ہیں ان کے جو پرستار ہیں، پرستار کہلاتے ہیں۔ تو اللہ کی پرستش کے ساتھ اس کی اطاعت مطلقہ جمع ہوں گے تو عبادت بنے گی۔ یہ تو ہو گیا عبادت کی تعریف کا معاملہ۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جو سب سے بڑے شاگرد ہیں حافظ ابن قیم، انہوں نے عبادت کی تعریف جس طور سے بیان کی، امام ابن تیمیہ نے زیادہ زور دیا اطاعت پر، اور حافظ ابن قیم نے، وہ چونکہ صوفی مزاج آدمی تھے، انہوں نے مقدم رکھا محبت کو۔ العبادت تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں، دو بنیادی چیزوں کو جمع کرنے سے وجود میں آتی ہے، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، حد درجے کی محبت اللہ کی اور حد درجے میں اللہ کے سامنے بچھ جانا، گر جانا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو حکم ہے حاضر ہے پروردگار، جو حکم ہے حاضر ہے۔ اچھا، بعض چیزیں اس عبادت کے ساتھ ضمیموں کے طور پر ہیں، مثلا دعا، الدعاء مخ العبادہ، اور یہ بھی فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ دعا جو ہے وہ عبادت کی روح ہے، عبادت کا مغز ہے۔ جیسے ہڈی، اس میں سے آپ نے وہ گلی کھینچ لی اور باقی پھینک دی،
محض قرآن مغزہ برداشت استخاں پیش سگاں انداختے. تو یہ جو مغز ہے، عبادت روح ہے، جوہر ہے، مغز ہے. دعا مغز ہے عبادت ہے، بلکہ یہ بھی الدعاء هو العبادہ. اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں، تعظیم کے اظہار کے لیے. قنوت ہے، ہاتھ باندھ کر اور سر کو قدرے جھکا کر کھڑے ہونا. رکوع ہے، سجود ہے. اور پانچویں چیز عبادت میں اخلاص. کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کوئی اپنی شہرت مطلوب نہ ہو، کوئی اپنے زہد و تقوی کا اشتہار دینا مطلوب نہ ہو. اخلاص. بیوٹیفل پوائنٹ نا. یہ کتنا ایک نیا سیٹ جو ہمارے ذہن میں اکثر نہیں آتا کہ محبت بھی ضروری ہے ساتھ میں نا، تبھی عبادت صحیح معنوں میں ہوگی نا. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ نہیں، ہے نا. اور اگر ایسا نہیں ہے، ایسی فیلنگ نہیں آ رہی تو کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب کہ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی کانسیپٹس ہیں جو کلیئر نہیں ہے. تو اس کو خود سے اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے، ایسا کیوں ہے، کیوں میں محبت نہیں کر پا رہی؟ بس مجھے ہو رہا ہے فرائض ادا کروں اور بس بھاگوں، بس کسی طرح بس نماز فارغ کروں، اور اس طرح کی جو ہم حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں علم والے لوگوں سے کہ آپ لوگ ایسا کیا کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ڈیولپ ہوتی ہے. یا یوٹیوب ہے 50، تو اس پہ ویڈیوز مل جائیں گی اللہ تعالیٰ سے محبت ڈیولپ کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز ضروری ہے، اس کو نا ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اب ہم کوشش کریں گے کہ محبت کا پہلو بھی ساتھ میں رہے نا عبادت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. ایک اور پوائنٹ اس کے اندر نا میں سن رہی تھی، تو جو منافق لوگوں کی نماز پرانے زمانے میں کہی، انہوں نے بتائی کہ پہلے تو منافق بھی نماز مطلب یہ کہ جو اس زمانے کے جو منافق تھے وہ بھی نماز سب کے ساتھ ہی پڑھتے تھے. تو ان کی نماز ایسی تھی کہ اب ظاہر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کہ ان کو پڑھنا تو ہے کہ وہ مسلمان ہیں، اس لیے ان کو پڑھنا ہوگا. تو ہاں، جس طرح سے ٹکر مار کے جیسی بھی وہ نماز پڑھ ہوتے تھے، تو تقریباً وہ والی نماز تو ہم سبھی کی ہے، یعنی بے دلی کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے نا، کہ جس میں تو ہم سب خود بخود اپنے آپ کو اس چیز کو تو ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا کہ جو ہم کہہ رہے ہوتے نا کون ہوں گے، اس وقت تو منافق پہچانے جاتے تھے. آج تو اللہ معاف کرے یہی نماز تو ہم سب کی ہے کہ کون سی ہم بہت دل کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو کیا ہم سارے اسی کیٹیگری میں آ رہے ہیں اس وقت؟ بالکل صحیح بات ہے، سوچنے والی بات ہے واقعی میں. اور بندہ جب اس طرح کی کچھ درس آ جاتے ہیں، کسی کی ویڈیو کلپ آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز جب ہمیں ریئلائز کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں نا، تو اس موقع کو جانے نہیں دینا ہے، اس کو پھر سوچیں الگ سے بیٹھ کے. اس طرح سے ایک درس لے کر اب تو ہم لوگ سب اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں گے، بھول جائیں گے اس بات کو. تو غور و فکر کرنا ضروری ہے واقعی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ بات ہمارے کانوں میں تو ایٹ لیسٹ پڑی نا. ٹھیک ہے نا. اور اب مزید پھر وہی والی بات ہے، یہاں پر ہی آ کے وہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ یا تو اس کو اگنور کرو، جانے دو، آگے بڑھو، زندگی میں بہت کام کرنے ہیں. یا پھر یہ کہ بندہ پھر سوچے اس کو نا، ایک مطلب ریمائنڈر لگا لے بے شک موبائل میں کہ ہاں میں آج شام 4 بجے فری ہوں گی، میں نے اس پوائنٹ پہ سوچنا ہے میں کیوں اس طرح کی نماز پڑھتی ہوں. اور تو اسپیشلی یہ جو اب رمضان آ گیا ہے اور یہ لاسٹ کے مطلب جو اب رمضان کی عبادات ہیں، ظاہر ہے رمضان ایک بہترین وہ مہینہ ہے جس میں ظاہر ہم بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں اور عبادت بہترین کر سکتے ہیں. یعنی ایک دماغ کے ساتھ باقاعدہ عبادت کرنا ہم لوگوں کا نا، سوچ سمجھ کے. تو یہ ہوتا ہی ہے اس مہینے میں، زیادہ تر اسی طریقے سے ہوتا ہے. تو اس میں کتنی عبادات یا یہ کہ کتنے کام ہم نیکی کے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، جو واقعی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں نہیں ہم کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، مگر واقعی میں وہ ہم دے رہے ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے، پیسہ ہے یا کسی کی مدد کر رہے ہیں. اسپیشلی اسی مہینے میں زیادہ تر یہ ڈونیشن اور اس سب چیز کی جاتی ہے نا، چیریٹی. تو ذہن میں کہیں بھی ہمارے اگر اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ ظاہر ہم اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاں ہم نے نا دیا، وہ والی بات جو ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا اپنے آپ کو پاور میں فیل کر رہے ہیں کہ ہم نے دیا. تو اس مہینے میں ہمیں دھیان بہت بہت اس چیز کا کرنا چاہیے کہ کسی بھی حتی الامکان ہمارے اندر ایسی چیز پیدا نہ ہونے پائے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے عبادت اس انداز میں نہیں کی ہے، مگر واقعی میں ذہن میں ہماری یہی بات تھی. ہاں مطلب کہ بہت بڑا کام کر لیا کوئی نا، کہ بہت ذرا بڑا کام کر دیا، کسی کی مدد ہم نے کر دی، یعنی ہم والی بات.
ہاں ایگزیکٹلی ہاں بالکل کہ اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھنا ہے. صحیح بات ہے, یہ چیز ایک آ جاتی ہے نا, اور جتنا کرے اس کو کم سمجھیں گے نا تو یہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ یار کر دیا وہ زبردست ہو گئے ہم تو پرفیکٹ ہو گئے نا. ہمیشہ لگنا چاہیے کہ بس جتنا کیا وہ بہت کم ہے, ابھی بہت زیادہ اور کرنا ہے. تو پھر یہ والا جو کبر اور غرور یہ جو آ جاتا ہے نا دل کے اندر, وہی رائی کے دانے کے برابر ہی کہہ لیں یا اس سے بہت زیادہ, لیکن وہ پھر وہ آئے گا نہیں جب لگے گا کہ یار کیا یہ تو بہت تھوڑا کیا ابھی تو, اور یہ تو ضروری تھا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فرض کیا ہے, میں نے کرنا ہی ہے. تو پھر نہیں ایسی فیلنگ انشاءاللہ آئے گی نا میں کہ بس ہم اپنے آپ کو ہی وہ سمجھنے لگے کہ پتہ نہیں کسی کی مدد کر کے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا ہم نے کر لیا, جس کو نہیں دیا وہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس تھا تو ہم نے کیا نا. تو باقی میں عاجزی ان کے ساری اللہ اتنے سارے ٹاپکس نکلتے ہیں آپ لوگ کی کنورسیشن سے نا کہ مجھے ہوتا ہے اگلی ویڈیوز پہ ہی پلے کروں. چلے پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اوکے جی, جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.